یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ دن ہے جس سے ہر نبی نے ڈرایا، یہ قیامت کا دن ہے۔ یہ دنیا خاموش ہے، ہوا رک چکی ہے، سمندر بے جان ہو چکے ہیں، اور آسمان جسے انسان نے ہمیشہ محفوظ سمجھا آج پھٹ چکا ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قیامت کا دن ہے، وہ دن جس کا وعدہ اللہ نے سچا فرمایا تھا۔ لیکن قیامت سے پہلے ہر انسان قبر کے اندھیرے میں ایک اکیلا مرحلہ گزار چکا ہوتا ہے۔ قبر میں اچانک دو خوفناک فرشتے آتے ہیں، آنکھیں بجلی کی طرح، آواز گرجدار۔ یہ ہیں منکر اور نکیر۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ مومن کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی ہوا آنے لگتی ہے، لیکن کافر اور منافق کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کہتے سنا۔ فرشتے سخت مار لگاتے ہیں، قبر تنگ ہو جاتی ہے، آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ سزا قیامت تک جاری رہتی ہے۔ قیامت کی ابتدا۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجتی ہے، یہ سور کی آواز ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پھونکنے سے زمین لرزنے لگتی ہے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگتے ہیں، عمارتیں مٹی میں بدل جاتی ہیں، اور ہر زندہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ پہلا سور ہے، ہر روح جسم سے نکل جاتی ہے، کائنات مکمل خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر ایک طویل وقفے کے بعد دوسرا سور پھونکا جاتا ہے، زمین ہلتی ہے، قبریں پھٹنے لگتی ہیں، انسان حیران و پریشان باہر نکلتے ہیں، نہ کپڑے، نہ مال، نہ طاقت، ہر شخص ننگے پاؤں، ننگے بدن، خوف میں مبتلا۔ ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہے، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ ہر شخص اس دن اپنی فکر میں ہوگا۔ میدان حشر، حساب کا دن، قیامت کے دن سب کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا جاتا ہے۔ یہ ہے میدان حشر۔ سورج سروں کے بالکل قریب، پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک اور کسی کے منہ تک۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پھر اعمال نامے دیے جاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں کامیابی، بائیں ہاتھ میں ناکامی۔ انسان خود حیران ہوتا ہے، یہ کیسی کتاب ہے جو کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑتی؟ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب گواہی دیتے ہیں۔ اب کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ میزان، اعمال کا وزن۔ پھر میزان قائم کیا جاتا ہے۔ ایک نیکی پہاڑ جتنی بھاری ہو سکتی ہے، اور ایک گناہ انسان کو جہنم میں گرا سکتا ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، ماں باپ کا ادب، ہر چیز تولی جاتی ہے۔ پل صراط۔ پھر سب کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ پل بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کچھ بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں، کچھ رینگتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں۔ جہنم نیچے بھڑک رہی ہوتی ہے۔ جہنم کی سزا۔ جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، آگ، زنجیریں، کھولتا پانی، پیپ۔ یہاں کوئی موت نہیں، صرف سزا ہے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا وہ ایک دن نکال لیے جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل نے سوچا۔ دودھ اور شہد کی نہریں، محلات، سلامتی۔ اللہ کے سامنے حاضری، سب سے بڑا لمحہ۔ آخر وہ لمحہ آتا ہے، اللہ اپنے بندے کو قریب بلاتا ہے۔ کوئی پردہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے، آج بھی معاف کرتا ہوں۔
और कुछ से अल्लाह फरमाता है, दूर हो जाओ, तुमने मेरी नाफरमानी की। ये सबसे बड़ा फैसला है। आखिरी पैगाम, ये कहानी नहीं, ये सच है। ये दिन आने वाला है। सवाल ये नहीं कि आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम तैयार हैं या नहीं।